مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ مفتی صاحب، انڈیا میں چند لڑکوں نے قبر کا مذاق اڑایا ہے۔ قبر میں دو لڑکے داخل ہوتے ہیں اور پنکھا اور بلب اسپیکر لگا کر ناچتے ہیں، پھر طوفان آ جاتا ہے۔ میں نے ایسی ویڈیو نہیں دیکھی، بہرحال یہ غلط ہے۔ قبر تو ایک آخرت کی یاد دلانے کے لیے ہے۔ اگر جب آپ جنازہ لے کے چلتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیاوی باتیں کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ جب جنازے کو چارپائی لے کے جا رہے ہو نا، تو اس وقت اپنے کاروبار کی باتیں کرنا یہ شریعت میں برا ہے، اس لیے کہ عبرت کا ایک موقع ہے، اس میں بھی آپ پلاٹوں کی، مکانوں کی اور ان چیزوں کی بات کرو گے تو پھر عبرت کب حاصل ہوگی؟ یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ عذر میں حدیث پڑھا رہا تھا، ایک ربیع ابن خثیم ایک تابعی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو بھٹی میں نا لوہا پگھلتے ہوئے دیکھا انہوں نے، تو عبداللہ بن مسعود پہ بھی اللہ کا خوف طاری ہو گیا جہنم کی آگ کا۔ بھٹی دیکھو، بالکل لگتا ہے کہ آخرت کی آگ کیسی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وَإِذَا سَمِعُوا لَهَا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، کہ جب یہ جہنم کو دور سے دیکھیں گے نا، اس کا شور سنیں گے، چیخ و پکار سنیں گے جہنم کی۔ تو بھٹی کی بھی ایسی ایک شور ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے خوف میں یہ آیت پڑھی، اور ان کے جو شاگرد تھے نا تابعی، وہ بے ہوش ہو کے گر گئے خوف سے۔ کہتے ہیں صبح بے ہوش ہوئے، شام کو ہوش آیا ان کو۔ تو ہمارے اسلاف میں ایسا خوف تھا۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے انسان کو خوف آنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو فرمایا کرتے تھے، جب یہ گرمی کی جو شدت پڑتی ہے نا، سورج کی تپش، اس میں بھی انسان کو آخرت کی آگ کو یاد کر کے اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضرت جی، میرے دوست خانے وال سے آئے ہیں، 2 منٹ کے لیے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہاں ہیں؟ بس ادھر ہی آ کے مسافہ کر لیں، میں پھر کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہوں گا نا اگر میں اتنا لوگوں سے ملتا رہوں گا۔ مفتی صاحب، کیا مماتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ ہو جاتی ہے نماز۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، سب رپورٹیں کلیئر ہیں، تشریف رکھیں۔ انجا میرے بھائی، میرے بہنوئی کا عقیدہ ہے کہ نبی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، اور دعوت اور غوث سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، تو کیا میری بہن کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ ابے بھائی، اگر بہنوئی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل اختیارات دے دیے ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں نبی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ تو 100% کفر ہے میرے بھائی۔ اس سے تو اس کی کیا تعویل ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتی نا۔ اصل تو شرک ہے ہی کہ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگی جائے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ یہ بھی اگر کفر نہیں ہے تو پھر بچا کیا ہے اسلام میں؟ کلمہ ہی جب بگاڑ دیا آپ نے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے عبادت کیا ہے؟ دعا ہے۔ وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، ساتھ یعنی اللہ کو بھی پکار رہا ہے، اللہ کے علاوہ بھی پکار رہا ہے، تو اسی کو تو قرآن شرک کہہ رہا ہے۔ تو اگر آپ پیغمبر کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو خود سے اختیارات دے دیے ہیں، نبی جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں، باذن اللہ ہی کریں گے نا، اللہ کی پرمیشن کے بغیر تھوڑی کریں گے، تو اسباب سے ہٹ کے اگر آپ نے یہ کر لیا کہ نبی مدد کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ 100% کیا ہے؟ شرک ہے۔ مشرکین مکہ بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ اپنی طرف سے نسبت کر دی، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا دعا میں، پکار میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر فوراً مشرکین یہ مثال دیتے ہیں کہ پولیس کو بھی تو مدد کے لیے پکارتے ہو، جب پولیس سے مدد لینا شرک نہیں ہے تو نبی سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا؟ ابے پولیس کی مدد میں اور نبی سے جو مدد مانگی جاتی ہے ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت، مجھے اگر پیاس لگ رہی ہے میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے، ٹانگے چل کے جائیں گے اور نلکا کھولیں گے، یہ لاجک ہے اس مدد کی کوئی۔ پولیس آئے گی موبائل کے ذریعے ڈاکو کو پکڑے گی، یہ لاجیکلی کام ہو رہا ہے۔ ایک ہے ایسا کام جو اسباب نہ ہو جس کے، وہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ ان کے اولاد نہیں ہو سکتی، جرز بھی نہیں ہے اولاد کے، عورت بانجھ ہے، ڈاکٹروں نے کہا ناممکن ہے، ایسے موقع پہ اللہ اولاد دے سکتا ہے۔
تو ایسے موقع پہ مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. عورت نے کسی سے مدد مانگی کہ میری اولاد ہو جائے, اس نے کہا بھائی نکاح کر لو میں تمہاری مدد کرتا ہوں, نکاح کرا دیا اس کا مدد کی نا اس نے اولاد پیدا ہونے میں, نکاح کرا دیا اس کا, اولاد ہو گئی. تو یہ مدد اسباب کے تحت ہے. لیکن شادی کر نہیں رہی اور کہہ رہی مجھے کسی مرد کے ملاپ کے بغیر بچہ چاہیے, یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن مریم علیہ السلام کے یہ ہوا ہے, اللہ نے کر دیا اپنی قدرت سے. تو اسباب سے ہٹ کے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی, وہ مخلوق کے پاس اس کے اختیارات نہیں ہیں. یہاں پھر مشرکین ایک اشکال کرتے ہیں, اچھا فرشتہ بھی تو اولاد دیتا ہے. جبریل علیہ السلام مریم کے پاس آئے, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اے مریم میں آپ کو نیک بیٹا دینا چاہتا ہوں. تو جب جبریل اولاد دے سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جبریل نہیں اولاد دے سکتے تھے. جبریل نے جو اپنی طرف نسبت کی اولاد اللہ دے رہا تھا, جبریل صرف اس کا ایک ذریعہ بنے ہیں. تبھی حضرت مریم نے جبریل سے اولاد نہیں مانگی ہے. جب کاتب قلم سے لکھتا ہے نا تو لکھتا کون ہے؟ کاتب گھماتا ہے, جہاں کو قلم کو گھمائے گا گھوم جائے گا. آپ کو پتہ ہے یہ قلم کاتب کے کنٹرول میں ہے. یہی وجہ ہے کہ خط قلم سے نہیں لکھوایا جاتا, رائٹر کو بولا جاتا ہے آپ لکھ کے دو. قلم کو آپ بولو گے پڑا رہے گا قیامت تک, وہ ہلے گا ہی نہیں اپنی جگہ سے. رائٹر کو بولو گے اٹھا کے گھما دے گا. تو اولاد اللہ سے مانگی جائے گی, پھر اللہ جس کو چاہے ذریعہ بنا دے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جبریل کے ذریعے پھونک مار دیں مریم کے بطن میں اور اولاد ہو جائے, وہ اللہ کی مرضی ہے. تو جبریل کو اولاد دینے کا حق نہ حق ہے نہ اختیار ہے, نہ ان کے پاس یہ طاقت ہے. تو اپنی طرف جو جبریل نے نسبت کی نا میں آپ کو اولاد دوں گا, یہ مجازن نسبت کہلاتی ہے, مجازی نسبت. مجازی کا مطلب کیونکہ واسطہ بن رہے ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا میری بات کو سمجھتا نہیں ہے, جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو. تو اسلام توحید کے بارے میں بڑا حساس ہے بھائی. ایک ہی چیز تو رہ گئی مسلمانوں کے پاس, باقی تو حرکتیں دیکھو مسلمانوں کی. ایک توحید بھی اگر ختم ہو گئی تو بچے گا, پھر بچیں گے نا, پھر مر جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی السلام علیکم مفتی صاحب, کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے. کل میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میں گرین چینل سے میرا تعلق ہے لیکن آپ کے بیان بھی شوق سے سنتا ہوں, اور عقیدہ میرا وہی ہے توحید والا, نبی کے سوا اللہ کے سوا میں کسی کی پکار کو جائز نہیں سمجھتا. میں نے کہا بس پھر تو مسئلہ ہی کیا ہو گیا, حل ہو گیا. پھر گرین وائٹ سے کیا ہوتا ہے؟ پھر گرین وائٹ سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. جو مرضی پہنو یار, نہیں بھی پہنو تو بھی ٹھیک ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, کسی نے فلاں کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے گائے قربان کروں گا, اب اس سے گائے سے خود کھا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں خود نہیں کھا سکتا اس گائے سے, اور گائے قربان نہ کرے, گائے کی قیمت صدقہ کر دے. جانور کو ذبح کرنا صرف بقرعید میں اور حج میں دم کے موقع پر اور عقیقے میں عبادت ہے. اس کے علاوہ جانور ذبح کرنا اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. یہ صدقے کے بکروں کو بھینٹ مت چڑھاؤ صدقے کی, سمجھتے ہو؟ یہ جہالت ہے لوگوں میں, سمجھتے ہیں جانور کاٹنے کا کوئی ثواب ملتا ہے. ایسا نہیں ہے, جانور مجبوری میں کاٹا جاتا ہے گوشت کے لیے, ورنہ جانور کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. جب گوشت کھانا ہو تو کاٹ دو, نہیں کھانا ہو تو. ہمارے تو ایک مرغا لنگڑا ہو گیا, ہمارا اس کو کاٹ کے کھانے کا دل نہیں چاہ رہا. ایک میں نے ہمارے جو پنجرے ہیں نا ان میں ایک مریضوں کا ڈپارٹمنٹ ہے, جتنے چوزے لنگڑے ہو جائیں, کوئی کاڑا ہو گیا کوئی لنگڑا ہو گیا, وہ سارے ہم نے. ایک بدماش ہے وہ بھی اسی جیل میں ہے, وہ الگ جیل میں ہے بالکل, کیونکہ اصیل مرغے پالے ہوئے ہیں نا, تو اصیل چوزے بچپن سے ہی فائٹر ہوتے ہیں وہ. اب وہ ایک مرغی کے اچھے خاصے چوزے ہیں, ان میں کچھ اصیل جو زیادہ بدماش قسم کے چوزے ہیں وہ باہر نکلتے ہی تباہی میں چاہ دیتے ہیں. ہیں چوزے مگر ایسے نسلی ہیں, جیسے ہی میں ان کو کھولوں گا نا باہر نکلتا ہی اس کو مارا زخمی, خود بھی دوسرے کو بھی زخمی. ہم اس کو پکڑ کے پھر اندر کر دیتے ہیں. پھر جیسے ہی اندر کرتے ہیں نا وہ کیج کی جالیوں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, ہلتا ہے, نکالو باہر مجھے. میں نے بہت تجربے کر کے دیکھے, میں نے کہا انسان کا بچہ بن جا. خونم خون ہو گیا تھا, 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا اس کو, اور مسلسل گیٹ پہ کھڑا رہتا ہے, وہیں خوراک پہنچائی جا رہی ہے, وہیں اس کو پانی پہنچایا جا رہا ہے. 1 ہفتے کے بعد میں نے کھولا, باہر نکلتے ہی بدماشی, پھر ہم نے اندر کر دیا. تو ہمارے گارڈ نے بولا استاد جی یہ کچھ جو جیل میں بڑے بڑے بدماش نہیں ہوتے,
وہ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھی باہر نکلیں گے پھر ہم یہ کریں گے. ایسے کچھ بدماش ہوتے ہیں, باہر نکالتے ہیں, جرم کرتے ہیں, پھر کیا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ پوری پوری زندگیاں جیلوں میں گزر جاتی ہیں. تو وہ مرغہ بھی اسی ٹائپ کا ہے, جیل میں پل رہا ہے, جیل میں بڑا ہو رہا ہے, باہر نکلتے ہی پھر بدماشی, پھر اس کو, اب میں سوچ رہا ہوں عمر قید کی سزا دے دوں اس کو میں. تو یہ بات کہاں سے آئی بدماشی کی؟ ہاں, تو اس قسم کے چوزے بھی ہم سے ذبح نہیں ہو رہے یار. تم صدقے کے نام پہ کیا کر رہے ہو, گائے پوری. تو گوشت کھانا ہے تو گائے بھی ذبح کرو, بکرا بھی ذبح کرو. نہیں کھانا تو اس کو بھی بیچارے کو لائف کو انجوائے کرنے دو تھوڑے دن, بکرے کو بھی. اور غریب کو پیسے دے دو, پیسوں میں وہ راشن خریدے گا, آٹا لے گا. اگر گوشت, چھوٹا گوشت کھانا ہوگا کسائی سے خرید کے کھا لے گا وہ. بکروں کو بھینٹ مت چڑھاؤ. تو منت مانی ہے تو گائے ذبح کر دی تو گوشت کھانا جائز نہیں, سارا صدقہ کرنا پڑے گا. لیکن بہتر ہے کہ گائے مت ذبح کرو, بلکہ گائے کی قیمت کیا کر دو, صدقہ کر دو. یہ گائے کی قیمت کا راشن خرید کے غریبوں میں بانٹ دو. سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی, ہو گیا نا یہ سوال. طالب علم کو کتنی دیر تک سونا چاہیے اور خاص وقت کون سا ہے پڑھنے کا؟ اچھا سوال ہے یہ. طالب علم کو چاہیے کہ رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائے. کراچی میں بہت مشکل ہے یہ, لیکن اگر زندگی بنانا چاہتا ہے نا اپنی تو عشاء پڑھتے ہی سو جائے. عادت ڈالے, عادت سے ہر کام ہو جاتا ہے. اور چائے مائے چھوڑ دے. میں بھی پیتا ہوں لیکن یہ قابل تعریف چیز نہیں ہے, اس کی لت پڑ جاتی ہے. اس سے ہر وقت دماغ تھکا تھکا ہوتا ہے, ہر وقت دل چاہتا ہے پینے کا. تو خیر چائے تو اگلا مرحلہ ہے, لیکن نیند کو کنٹرول کرے. آپ رات کا کھانا بہت جلدی کھا لیں اور عشاء کے فوراً بعد سو جائیں. 3-4 گھنٹے آپ کی خاندانی نیند ہو جائے گی گہری. 3-4 گھنٹے سو کے آپ اٹھیں گے ایک دم فٹ فاٹ ہو جائیں گے آپ. اس کے بعد آپ تہجد پڑھیں, ذکر اذکار کریں, اپنے معمولات پورے کریں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کتاب کا, اگر لت پڑی ہوئی ہے چائے کی تو آدھا کپ چائے پی لیں, کیونکہ جن کو لت پڑی ہوئی ہے پھر ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی اس کے بغیر. کوشش کریں اس سے جان چھڑائیں چائے کافی سے. تو آپ نے کیا کیا, پھر مطالعہ کریں. آپ کا دماغ ایسا کام کرے گا نا, فجر تک کئی گھنٹے ہوں گے آپ کے پاس اور اتنے کام نمٹا لو گے کہ برکت ہی برکت. فجر کے بعد پھر طالب علم کو چاہیے دوڑے, جاگنگ کرے, اس کے بعد نہائے دھوئے, پھر ناشتہ کر کے پھر پڑھائی. تھوڑا سا چل پھر لے. پراٹھے اگر میرے مشورے پہ کھائے گا تو ایک دم پراٹھے کھا کے بیٹھو گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. تھوڑا سا واکنگ کرے. میں تو چونکہ پراٹھے کھا کے مدرسے جاتا ہوں نا, آدھا گھنٹہ لگتا ہے پہنچنے میں, تو اس دوران وہ ہضم ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اپنی صبح کی ایکٹیویٹیز سے اس دوران اگر نیند بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے, کیونکہ 2 بجے سے جاگے ہوئے ہیں یا 3 بجے سے جاگے ہوئے ہیں, بہت زیادہ نیند آنا شروع, 10 منٹ کی نیند لے لے, وہ 10 منٹ میں بالکل فریش ہو جائے گا. بھائی جب آپ رات جلدی سو گئے, 9 یا 10 بجے سو گئے اور رات 3 بجے اٹھ گئے, تو پھر ممکن ہے فجر کے بعد یا 7-8 بجے آپ کو نیند کے جھونکے آنا شروع ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اتنی گہری نیند آئے گی کہ جہاں بیٹھے ہوگے نا وہیں سو جاؤ گے آپ. تو 10 منٹ الارم لگا کے 10 سے 15 منٹ سو جاؤ. گہری نیند آئے گی, 10 منٹ بالکل فریش ہو جاؤ گے, ہٹو بچوں قسم کے. نہیں آ رہی بات؟ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ظہر تک اپنے سارے کام نمٹو کے دوپہر کو کھانا کھاؤ, اور پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے زیادہ قیلولہ مت مارو. بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ عصر میں جا کے اٹھ رہے ہوتے ہیں, یہ نقصان دہ ہے. پھر سمجھ رہے ہو, وہ 1 گھنٹہ آپ سو گئے تو اب رات تک کے لیے فریش. تو یہ نیند ہے جو میرا خیال ہے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے بہت ہے, لیکن گہری نیند ہو. اگر گہری نیند نہیں ہے تو پھر پوستیوں کی طرح نا سارا دن پڑے ہوئے سوتے رہو, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. کیونکہ رات دیر سے سوتے ہیں تو وہ نیند کی وہ کوالٹی حاصل نہیں ہوتی. دیکھو ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے, اس ٹائم پہ ہوگی تو تھوڑے کام کی برکتیں زیادہ ہوں گی, بے وقت ہوگا تو زیادہ بھی ہوگا, برکت نہیں ہوگی. سمجھتے ہو؟ ٹائم پہ شادی ہو جائے, اولاد جلدی پیدا ہو جائے گی, جوانی میں دادا بن جاؤ گے, کیا خیال ہے؟ جوانی میں نانا بن جاؤ گے, جوانی میں دادا بن جاؤ گے, صحت ٹھیک رہے گی, برائیوں سے بچے رہو گے. دیر سے شادی ہوگی, بڑھاپے میں جب اس قابل تھے کہ لوگ بچے آپ کو پالتے, آپ بچوں کو پال رہے ہوگے. صحت کا بھی بیڑا اس دوران غرق ہو چکا ہوگا اتنی ڈیلے ہونے کی وجہ سے. تو ہر کام جو ٹائم پہ ہوتا ہے تھوڑا ہو برکت زیادہ, اور جو بے وقت ہو, اب جیسے پراٹھے کا ٹائم صبح ہے, مکھن انڈے ملائی یہ جو پروٹین والی غذا, پراٹھے میں پروٹین نہیں ہوتا,
پروٹین والی غذائیں ہیں نا, ان کا ٹائم صبح کا ہے, انڈے منڈے. دوپہر انڈے پھوڑنا شروع کر دو گے وہ فائدہ نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ تجربہ کریں گے, دوپہر آپ انڈے کھاؤ, دل بھی نہیں چاہتا کھانے کا. یہ ناشتے میں ہی اچھی لگتی ہیں. اب ناشتے کا ٹائم آپ نے دوپہر کو کر دیا, دوپہر کا ٹائم آپ نے رات کو کر دیا, تو بیڑا کیا ہو جائے گا, غرق ہو جائے گا بیڑا, جو کہ ہو رہا ہے. تو اس لیے طالب علم کو چاہیے 5-6 گھنٹے لیکن گہری نیند لے لے اس طریقے تمیز سے. ٹائمنگ سے لے گا تو 4-5 گھنٹے بھی بہت ہیں, 5-6 گھنٹے بھی بہت ہیں. ہمارے اکابر تو بہت تھوڑا سوتے تھے, لیکن بہرحال آپ سو جاؤ, آپ 6-7 گھنٹے بھی سو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ٹائم پہ سو آپ. اور یہ نیند کتنی انسان کو لینی ہے یہ اس کی باڈی خود بتا دیتی ہے. جب آپ رات کو جلدی سو جاؤ گے نا, آپ کو رات کو آنکھ کھل جائے گی, اور جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کو لگے گا میں بالکل کیا ہوں, فریش. پھر سونے کی کوشش نہ کرو پوستیوں کی طرح, پھر دوبارہ تکی میں منہ دے کے گھس رہا ہوتا ہے, یہ غلط ہے. ہمارے پوستی کیا کرتے ہیں, رات کو میرے مشورے پہ 10 بجے سو گئے, 11-12-1-2-3-5 گھنٹے گہری نیند سو کے ان کی آنکھ کھل گئی, اب فریش ہو گئے, تو پھر پوستیوں کی طرح کیا کر رہا ہے, تکیے میں سر دے رہا ہے, پھر گھسا جا رہا ہے بستر کے اندر نا. تو پھر معاملہ کیا ہوگا, پھر دماغ کی سیٹنگ کیا ہوگی, پھر ڈپریشن میں جاؤ گے. تو بس اٹھ جاؤ, بڑا اچھا لگے گا, آپ صبح اٹھو ایسا سارے کام نمٹ جائیں گے آپ کے. موبائل لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عشاء سے پہلے نا موبائل کو لاک کر کے لاکر میں ڈال دو. بولو موبائل ہے ہی نہیں, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ایمرجنسی میں کوئی فون آ گیا, جب موبائل نہیں تھے تو بھی تو ساری خبریں پہنچ جاتی تھی نا. اس وقت سب سے بڑی ایمرجنسی یہ کہ آپ کو سونا ہے, آپ نہیں سوئے نا اور ایمرجنسی کالز کے چکر میں جاگے رہے تو ایک دن آپ کا بھی فون کسی اور کے پاس جائے گا کہ بہت ایمرجنسی ہے, حضرت صاحب دنیا سے چلے گئے. تو سب سے بڑی ایمرجنسی جو لگی ہوئی ہے آپ کی نیند ہے. تو موبائل بند کر کے لاکر میں ڈال دیا ایسے کی تیسے ہی, صبح اٹھ جاؤ, پھر اٹھتے ہی موبائل نہ دیکھ لو. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میرے بھائی اللہ کا نام لے, تہجد پڑھے, دعا مانگے, کچھ تلاوت کر لے, آدھا گھنٹہ کر لو, پونا گھنٹہ کر لو, 15 منٹ کر لو. اس کے بعد پھر آپ موبائل دیکھ لو, کیونکہ کیڑا یہ کبھی موبائل کا ختم ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر جا کے دیکھ لو کوئی ایمرجنسی کال نہ آئی ہوئی ہو. اور لڑکوں کی ایمرجنسی کالیں کیا ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہے یار. آپ سے گزارش ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کا وقت دے دیں. بھائی ملاقات کے لیے ایک پروسیس بیان کیا ہوا ہے, ادھر جائیں, موبائل پہ ایک نمبر ہوگا اس پہ رابطہ کریں, ٹائم دے دیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب طالب علم کو کتنی یہ ہو گیا کتنی دیر ہونا چاہیے؟ مفتی صاحب روز قیامت توحید پرستوں کی, ایمان والوں کی کیا کیفیات ہوں گی؟ توحید پرست لازمی جنت میں جائے گا, بے شک اپنے گناہوں کی سزا کھانے کے بعد چلا جائے, لیکن جائے گا لازمی. اور اعمال نامہ توحید پرست کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ مشرک تھے, تو شرک کی حالت میں دنیا سے گئے, اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ یہ حدیث میں بہت واضح مفہوم ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو قیامت کے دن لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے, اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا, تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. تو اللہ کہیں گے, اے ابراہیم میں نے مشرک پہ جنت حرام کر دی ہے, میں تجھے رسوائی سے بچانے کے لیے یہ کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل تبدیل کر دی جائے گی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو والد کی یاد نہ آئے, تو ان کی صورت تبدیل کی جائے گی. تو قرآن و سنت نے 2 اور 2 4 کی طرح یہ مضمون واضح کر دیا ہے کہ شرک میں کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. تو اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. مذہبی اسکالرز کے جو بعض جو شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کی باتوں میں آ کے اپنے ایمان کے سودے مت کرو. مفتی صاحب حلالہ کے لیے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مختصر وضاحت کر دیں. نہیں سورہ حج کے شروع کے 3 رکون کا ترجمہ بھی بیان کر دیں. یہ معاشرتی علوم کا پیپر بنا دیا انہوں نے. تو بھائی سورہ حج کے 3 رکوع کا ترجمہ, آپ میرا وہ تفسیر کے لیکچر سن لیں, اس میں حلالے پر میں بہت دفعہ بول چکا ہوں کہ ایک حلالہ پلان کے ساتھ ہوتا ہے. عورت کسی سے ایگریمنٹ کرتی ہے کہ میں تم سے شادی کر رہی ہوں, اس ایگریمنٹ کے ساتھ کہ مجھ سے فزیکل ریلیشن قائم کرنے کے بعد تم نے طلاق دے دینی ہے, تو یہ حرام ہے. حدیث میں اس پہ لعنت ہے. ایک بغیر پلاننگ کے ہوتا ہے وہ بالکل جائز ہے, اس کا قرآن میں تذکرہ ہے. اس کو بغیرتی کہنا بے وقوفی ہے, شرعی مسائل سے واقف نہ ہونے کی دلیل ہے. اس کو بھی بغیرتی ہمارے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں حلالہ بغیرتی ہے. تو حلالہ بغیرتی تو قرآن ذکر کیوں کر رہا ہے حلالے کا؟ کہ اگر 3 طلاقیں دے دیں, اللہ کہتے ہیں کہ عورت کہیں اور نکاح کرے, پھر اگر وہ طلاق دے دے تو پہلے سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی اگر بغیرتی ہے تو قرآن کیوں اس کی رہنمائی کر رہا ہے؟ اور عقلی لحاظ سے بھی کوئی بغیرتی نہیں ہے نا.
جب ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, قرآن کہتا ہے اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے, تو یہ بغیرتی ہے. حنفی کیا پوری امت یہی فتویٰ دیتی ہے, تو بعد میں ایک نیا قول نکال لیا گیا. تو اب مجھے بتاؤ یہ بغیرتی ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بیوی کیا ہو گئی؟ حرام. اب قرآن کہہ رہا ہے عدت گزارے, تو مفتیان کرام یہ کہتے ہیں اب یہ عورت عدت گزارے بغیر کہیں بھی شادی نہیں کر سکتی, یہ بغیرتی ہے. پھر عدت گزارنے کے بعد ہم کہتے ہیں بھائی پہلے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی, یہ بغیرتی ہے. بھائی قرآن کہہ رہا ہے نہیں کر سکتی. کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے, تو اس میں کوئی بغیرتی والی بات ہے؟ جب کسی اور سے نکاح کر لیا تو اس کا اس سے فزیکل ریلیشن قائم کرنا بغیرتی ہے؟ بغیرتی تو یہ کہ بیوی ہے پھر بھی قائم نہیں کر رہا. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اب جب ریلیشن قائم ہو گیا, اب وہ دوسرا مرد, پہلے سے ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی معقول وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تو یہ بغیرتی ہے. تو معقول وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے, یہ ایک بہت معقول وجہ ہے. پہلے سے ایگریمنٹ نہیں ہوا لیکن اب اس کو نہیں اچھا لگ رہا نیا والا آدمی, وہ کہہ رہی بھائی مجھے پرانا میاں یاد آ رہا ہے, تو میں کہتا ہوں ایسی عورت کو رکھنا ایک میرا خیال ہے بغیرتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ دل میں اس کے کوئی اور ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت کے جب دل میں پرانا والا تھا اس نے نئے والے سے شادی کیوں کی؟ اس لیے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ دل میں جو بھی ہے لیکن اس پرانے سے تم کر نہیں سکتی ہو نکاح. تو یہ عین غیرت ہے کہ دل کی چاہتوں کو اس نے اللہ کے لیے قربان کر دیا. اب ہم تو اس کو یہی مشورہ کر دیتے ہیں کہ نئے والے کے ساتھ رہو. اب آپ پرانے والے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, دوبارہ بھی دے دے گا, وہ اس کو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے. لیکن عورت نہیں رہنا چاہ رہی, وہ مفتیوں کی بات نہیں مان رہی اور وہ مرد سے طلاق مانگ رہی ہے, تو مرد اگر چھوڑ دے تو اس میں کوئی بغیرتی والی بات بولو نہیں ہے. پھر اگر وہ چھوڑ دیتا ہے, عدت گزار لیتی ہے, یہ عدت گزارنے کے بعد ساری دنیا میں کسی بھی مرد سے نکاح کرتی ہے, یہ بغیرتی ہے؟ جب نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا کہاں سے بغیرتی ہو گیا؟ تو کون سے اسٹیپ پہ بغیرتی اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ ہمیں آپ بتا دیں. لوگ کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی دوسرے کی بستر پہ گھوم کے واپس آ رہی ہے. اور نہیں میرے بھائی, یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. جب اس نے طلاق دے دی, عدت پوری ہو گئی, اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے, اب یہ اجنبی عورت ہے, وہ جہاں مرضی نکاح کرے. یہ تو آپ نے فرض کر لیا. تو اہل حدیث کا موقف یہ جو 3 طلاقوں کے بارے میں 100% غلط ہے. قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں بار بار اس مسئلے کو بتاتا ہوں. کل پھر میرے پاس ایک صاحب آ گئے, وہ 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے اور کہہ رہے ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتے. میں نے کہا 100% غلط بات ہے. قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. میں نے کہا بالکل ویسی ہی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں متع حلال سمجھا جاتا تھا. تو جو اس کا جواب ہے اس کا بھی وہی جواب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اکٹھی 3 کا کہیں بھی نہیں ہے. وہ تو حدیث کے میں بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں, جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی ہیں. وہ 3 اکٹھی ایک نہیں سمجھی جاتی تھیں, وہ 3000 بھی ایک سمجھی جاتی تھیں. وہ زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا کہ 3000 طلاقیں بھی دے دے تو بیوی سے رجوع کا حق تھا. تو بہت سے صحابہ کو مسئلے کا علم نہیں تھا, وہ سمجھتے تھے کہ جتنی بھی دے دو رجوع کا حق ہے. لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, قرآن نے کہا نا 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 نا, عورت کو کھیل نہیں بنا سکتے, تیسری کے بعد حق نہیں ہے. جیسے متع حرام ہو گیا تھا نبی کے دور میں ہی, لیکن جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم متع نبی کے دور میں کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. وجہ کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ کو پتہ نہیں چلا کہ نبی نے پابندی لگا دی ہے متع پہ, تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا. تو ان صاحب سے کل بڑی بحث ہوئی میری, وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کیا. میں نے کہا جب بیوی کو حلال کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس نہیں آؤ میرے بھائی. قرآن و سنت میں 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام ہے. اور میں نے کہا تھوڑی سی عقل سے کام لو. اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا کہ نبی کے دور میں تو 3 ایک ہوتی تھیں, حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے 3 طلاقوں کو 3 قرار دے دیا. میں نے کہا یہ طلاق کی روک تھام کا ایسا طریقہ کہ بیویوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے ہیں بھائی, اور حلال بیوی شوہر پہ حرام ہو جائے, اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال ہو جائے. یہ کون سا, یہ تو دین میں تحریف ہے. اور سارے صحابہ اس پہ خاموش بھی ہو گئے. اگر یہ تحریف نہیں ہے تو اہل حدیث سے پوچھیں پھر دین میں تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت عمر نے طلاق کے مسائل اگر چینج کر دیے تو یہ تو تحریف ہے نا میرے بھائی. خلیفہ کو اس کا حق تھوڑی ہے. اور عمر جیسا خلیفہ وہ طلاقوں کے مسائل میں اپنی طرف سے تبدیلیاں شروع کر دیں. طلاق کی روک تھام کے لیے حضرت عمر نے جو کام کیا تھا وہ کوڑے لگانا شروع کیے تھے. یہ کام سمجھ میں آتا ہے, یہ تعزیر ہے. تو گورنمنٹ تعزیری قانون تو بنا سکتی ہے, حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتی. تو اہل حدیث کا موقف 3 طلاق کے بارے میں کل عدم ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر کسی نے اہل حدیث کے فتوے پہ بیوی کو لا کے رکھ لیا, بیوی حلال نہیں ہوگی, زنا کا گناہ ملے گا, اور زنا پہ حلال کا لیبل مت لگایا کرو.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا. یہ تو ابن تیمیہ نے 7ویں صدی میں شروع کیا تھا, اہل حدیثوں کو وہاں سے مل گیا, انہوں نے لے کے پبلک میں شائع کر دیا. اور پھر وہ سعودیہ کے ایک آدھ مفتی نے فتویٰ دے دیا, تو چونکہ وہ سرکاری مفتی تھے تو ان کا فتویٰ چل گیا. سعودیہ کے بھی اکثر مفتی اس کے خلاف ہیں, ان کا تو رسالہ ہے انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, انہوں نے بہت سخت اس پہ لکھا ہے کہ نہیں ہوگی, وہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا تو وہیں کے علماء اس کے خلاف ہیں, لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے تو فتویٰ عام طور پر آفیشلی وہی چلتا ہے جو وہ علماء جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں, تو وہ پھیل گیا وہاں پہ. ورنہ یہ تو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے بھائی. زبانوں پہ قابو پایا کرو. اور پھر میں عورتوں کو بھی کہتا ہوں, تمہارا میاں کہیں سے فتویٰ لے کر آ گیا ہے نا تو حلال نہیں ہو جاؤ گی اس کے لیے, اس کو پھاڑ کے پھینک دیا کرو, بولو یہ فتوے کسی اور کو دکھاؤ. بہت جھوٹ بولتے ہیں اہل حدیث اس مسئلے میں کہ نا قرآن میں بھی ہے حدیث میں, بکواس کرتے ہیں بالکل, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے. جھوٹ اتنی ڈھٹائی سے بولو نا کہ اگلا اس کو سچ سمجھنا شروع کر دے. اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں, کہہ رہے حدیثوں میں آتا ہے, حدیثوں ٹی وی پہ بھی ان کے کلپ موجود ہیں. ایک اہل حدیث مولوی صاحب ٹی وی پہ بیان دے رہے ہیں کہ نبی کے دور میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. میں نے کہا یار مجھے بٹھا دے اس کے سامنے, میں بولوں گا تو نے یہ جو حدیث پڑھی ہے نا, قیامت تک ٹائم ہے کہ کوئی ایک ایسی حدیث نکال کے دکھا دو جس میں ہوتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں, یہ اکٹھی کا لفظ کہاں سے بڑھایا ہے؟ تو یار تم تحریف کر رہے ہو ترجمے میں, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ طلاق کے مسائل میں ان لوگوں کے حوالے ہم کرتے ہیں ان مسائل کو. تبھی میں کہتا ہوں قرآن و حدیث ابو حنیفہ نے سمجھا, امام مالک نے سمجھا, امام شافعی نے سمجھا, احمد بن حنبل نے سمجھا. اگر تم ان مجتہدین پر اعتماد نہیں کرو گے نا تو آج کے مذہبی اسکالرس کی بھیٹ چڑھ جاؤ گے تم. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان اسکالرس کی بھیٹ چڑھ جاؤ گے. ہم تقلید کے اس لیے قائل ہیں کہ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے مجتہدین کی اتباع کرو, ورنہ ان لوگوں کی تقلید کرنی پڑے گی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ابھی میں پنجاب میں گیا, وہاں ایک 3 طلاقیں دی ہوئی تھی کسی نے, اس کا انتقال ہو گیا تو مجھے بتایا وہاں عالم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اس کا. میں نے خاندانی کام کیا. ان مولانا صاحب نے کیا کیا کہ اس نے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا تھا, اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بائیکاٹ کیا, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. میں نے کہا غیرت مند مولوی ہے, ٹھیک ہے نا, کیا ہے غیرت مند مولوی؟ یہ کوئی بات تھوڑی ہے یار, جب چاہو حلال کو حرام کر دو, جب چاہو حرام کو حلال کر دو. وہ طلاق نہ دے تو اس کی بیوی ہے, اسی کے ساتھ رہے. یہ کہہ رہے ہیں دوسرے سے شادی کی, وہ طلاق نہیں دے رہا تو کیا کرے؟ تو نہیں دے رہا تو صبر کرے, ٹھیک ہے نا. ایسے تو بغیر فزیکل ریلیشن کے تو طلاق دینے سے بخاری کی حدیث ہے کہ پہلے شوہر کے لیے. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ, یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں حلالہ لانتی عمل ہے اور حلالہ بغیرتی ہے, ہر طرح کے حلالے کو کہتے ہیں. بخاری میں خود حلالے کا تذکرہ ہے. ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھیں, میں نے کسی مرد سے نکاح کیا مگر وہ نامرد ہیں, ان کا مجھ سے فزیکل ریلیشن نہیں ہو رہا, تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں طلاق لے کے؟ آپ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, جب تک ریلیشن نہیں ہوگا پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. تو نبی نے تو نہیں فرمایا کہ تم اس سے طلاق لے کے پہلے والے کے پاس جا رہی ہو, یہ تو کیا ہے, بغیرتی ہے. ایسا نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اس میں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ سزا, جرم مرد کر رہا ہے, سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ عورت کو. یہ ایک اشکال کرتے ہیں غیر مسلم لوگ. خوب سمجھ لو, جرم مرد کر رہا ہے تو سزا عورت کو نہیں دی جا رہی, کس کو دی جا رہی ہے؟ مرد کو دی جا رہی ہے. عورت کے آپشن بڑھائے جا رہے ہیں. جب 3 طلاقیں دے کے مرد کو پتا ہوتا ہے نا میری بیوی اب کسی اور سے شادی کر رہی ہے, تو یہ توے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, صحیح ہے نا. یہ ایسے جیسے گرم کوئلوں پہ بٹھا دیا اس کو. مرد کے لیے عورت, اپنی عورت کے بارے میں یہ برداشت کرنا کہ کسی اور کے پاس جائے, یہ مرد مر جاتا ہے اس سے. وہ پھر چیختا ہے, کیونکہ اگر اس کی کہیں اور شادی نہ ہو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ تو جب کسی اور سے حلال نکاح کر رہی ہے نا, تو یہ تو کوئلے پہ بیٹھا ہوا ہے, تکلیف اس کو ہوتی ہے. عورت کو تھوڑی, عورت کی تو زندگی میں نیا مرد آ رہا ہے, یہ چلا گیا دوسرا آ گیا. اور کتنے ایسے کیسز ہیں, عورت کے دل میں تھا میں اس مرد سے شادی کر کے طلاق لوں گی, لیکن جب شادی کی عورت نے کہا بھائی مجھے ایک اچھا آدمی مل گیا ہے, مجھے پرانے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے واقعات ہیں, عورت نے اسی کے ساتھ زندگی گزاری, پہلے سے تھوڑی پتا ہوتا ہے کسی کے بارے میں. تو اس میں نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا نہیں ہو رہا, وہ عذاب میں آ گیا ہے. تبھی تو وہ فتوے لے رہا ہوتا ہے, اب کہیں سے اہل حدیثوں کا فتویٰ لے کے حلال کر دو اس کو, وہ فتوے لیتا پھر رہا ہوتا ہے. چلو میرے بھائی. اور اگر عورت کا کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے تو وہ 4 شادیوں کے رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے, کہ رشتوں کی کمی ہے. تو آپ نے حلالے والا حکم اسلام کا لے لیا اور 4 شادیوں والا اسلام کا نہیں لیا, تو سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے پھر حکام. سارے حکام
ایک بیوی والا نظام آپ نے ہندو سے لے لیا, 3 طلاقوں والا نظام آپ نے اسلام سے لے لیا, تو وہ تھوڑی ہے, پھر پورے اسلام کو فالو کرو نا. جب 4 شادیوں کا رواج ہو تو خواتین کے لیے اتنے رشتے ہوتے ہیں کہ جو 3 طلاقیں دے دے گا نا, اس کے بعد وہ ویسے ہی روڈ ناپتا پھرے گا, اس کو رشتہ ملے گا ہی نہیں. کیونکہ جو مالدار لوگ ہیں گے 2 3 بیویاں رکھی ہوئی ہوں گی, اس غریب کے پاس مارکیٹ میں رشتے کے لیے بیوی کیا ہوگی, شارٹ ہوگی. وہ کہے گا ایک ہی تھی, غصے میں نکال دی. اور پھر اس کے حالات سے جو لوگوں کو عبرت ہوگی تو وہ کہیں گے بھائی طلاق کے علاوہ کوئی اور لفظ زبان سے نکالو. تبھی ہمارے باپ دادوں میں جب اہل حدیث کا یہ 3 طلاقوں والا فتوے کا رواج نہیں تھا, ہمارے باپ دادوں میں طلاق کا رواج بھی نہیں تھا. جب سے اہل حدیثوں کے یہ 3 طلاق کے ایک والے فتوے سوسائٹی میں شائع ہوئے ہیں, طلاق کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. کیونکہ پتہ ہوتا ہے وہ فلاں بغیرت نے بھی دی ہوئی اور رکھا ہوا ہے بیوی کو اہل حدیث کے فتوے سے لے کے, تو ہم نے بھی دے دی تو کیا ہو گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور سارے اہل حدیث 3 طلاق کو 3 کہتے بھی نہیں ہیں, 1 کہتے بھی نہیں ہیں. اس میں بہت سے اہل حدیث کا موقف یہی ہے کہ 3 ہوتی ہیں, اور بڑا مضبوط موقف ہے. ایک اہل حدیث عالم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ محدثین کا مذہب ہی نہیں ہے 3 طلاق کو 1 کہنا ہے. پتہ نہیں کس بعد میں نکالا ہے کسی نے, یہ اہل حدیثوں کے الفاظ ہیں. تو یہ بھی اہل حدیث میں بس وہاں سعودیہ کے یہ لوگ فالو کرتے ہیں نا, تاکہ مکہ مدینہ کا لک آئے ہمارے اوپر کہ ہم جی مکہ کو فالو کر رہے ہیں. تو سعودیہ کے بعض مفتیوں نے فتویٰ دے دیا پوری امت کے خلاف, انہوں نے اس کو اچھال کے پوری دنیا میں شائع کر دیا. ورنہ اہل حدیث میں بھی جو ذرا پڑھے لکھے سنجیدہ مولوی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کی ہے, وہ نہیں مانتے اس کو, کہتے ہیں 3 ہی ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن یہاں کمبخت 3 طلاقیں دینے کے بعد اس اہل حدیث مولوی کے پاس نہیں جائے گا جو 3 کو 3 کہہ رہا ہے, یہ جائے گا بھی اس کے پاس جو 3 کو 1 کہہ رہا ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب اگر کوئی کہہ رہے میرے بھائی کہ اگر کوئی شخص کسی کو گن پوائنٹ پہ ہندو بنایا جا رہا ہے, تو وہ بتا چکا ہوں کہ جان بچانے کے لیے زبان سے کفر کہنا جائز ہے, دل میں کیا ہوگا, ایمان ہونا چاہیے. مفتی صاحب ہو گیا میرے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نامحرم سے بات کرتے تو کس انداز میں بات کرتے تھے؟ نارمل انداز میں بات کرتے تھے بھائی. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کوئی کاروبار کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ نے دین کے لیے جانیں دی تھیں, تب جا کے دین سارے عالم میں پھیلا. ہم اگر نماز میں دھندوں میں لگے رہیں گے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ اور بھائی ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہتے تھے, یہ ان کی بات کو غلط الفاظ میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نماز روزے میں لگے رہیں گے تو انقلاب کیسے آئے گا. ان کا مسئلہ ہے کہ تبدیلی کی کوشش بھی, بعض لوگ صوفی بن کے بس ذکر اذکار نماز روزے میں لگے رہتے ہیں, سوسائٹی میں چینجنگ کی کوشش نہیں کرتے. تو سوسائٹی میں جو بھی وقت کے لحاظ سے سوٹیبل طریقہ ہو, چینجنگ کی کوشش کرنی چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ میرے جامعہ میں داخلہ ہو گیا اور میری شادی بھی قریب ہے, تو میں شادی کروں یا پڑھائی کروں؟ تو دونوں کام کرو, شادی بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو. کوئی کام کسی یہ کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, میں کھانا کھاؤں یا پڑھائی کروں؟ بھائی کھانا کھا لے پھر پڑھائی کر لے کیا خیال ہے؟ کیونکہ بھوک کے ساتھ پڑھائی بھی نہیں ہوگی. تو آپ اگر بیوی کے بغیر جا کے پڑھائی کرو گے تو ماحول خراب کرو گے, آپ جا کے کسی اور کو بھی پڑھنے کے قابل نہیں چھوڑو گے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمائی کیسے, تو یار کمائی کوئی فری لانسنگ وغیرہ کا سیٹ اپ بناؤ. جو نکاح کرتا ہے نا اور سنجیدگی سے پیسہ کمانے کی کوشش کرے تو اللہ اس نے وعدہ کیا برکت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو پڑھائی کے علاوہ کچھ 2-3 گھنٹے کچھ لگاؤ, گول گپے بیچنا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا, برگر کا ایک ٹھیا لگا لو, کچھ بھی کرو, کچھ جو اللہ نے آپ کو قابلیت دی ہے اس سے پیسہ کمانے کی کوشش کرو. نہیں تو ابا ہے نا, ابا سے بولو ابا جب مولوی بن رہا ہوں تو بہو کو دیکھو. ہمارا دوست ہے بچپن کے, پہلا سال ہے جامعۃ الرشید میں, 8 سال باقی ہیں اس کی فراغت میں. ابا نے ابھی سے شادی کر دی اپنے خرچے پہ, بہو بھی آ گئی, صحیح ہے نا. ابا نے کہا چلو یار 2 روٹی تھی تو 2 روٹی زیادہ پک جائے گی. صبح 2 پراٹھے میرے بیان سن کے تو 2 پراٹھے ناشتے میں اور آ جائیں گے. حالانکہ ابا کوئی مالدار آدمی نہیں ہے ان کے ابا. تو توکل کرو گے سارے مسائل حل ہو جائیں گے میرے بھائی. انہوں نے کہا یار کھا ہی رہے ہیں, ایک بہو آنے دے یار, آنے دے, کوئی مسئلہ نہیں. بچہ انسان کا بچہ بن کے رہے گا, توجہ گھر میں رہے گی اور پوتے مل جائیں گے تو کیا ہے. تو توکل کرو گے تو سارے خرچے پورے ہو جائیں گے. اور اگر کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کے بیٹھ رہے, میری صرف 1 کروڑ روپے آمدن ہے, میری نہیں 1 کروڑ, وہ میرے بارے میں غلط پوسٹ چلائی ہے کہ اتنے کروڑ روپے کما رہا ہے, وہ جھوٹ بولا ہے کسی نے. لیکن فرض کر لو میری جو لوگوں کی سوچ ہے, میری صرف 1 کروڑ آمدن ہے, اس میں 1 بچہ, دوسرا کیسے پلے گا. اور وہ جو ایک کم وقت بڑا ہو گیا اتنی مہنگائی میں, وہ بھی اپنی ذمہ داری پہ بڑا ہوا ہے,
تو وہ اگر میں اس کی شادی کروں گا تو اس کی بیوی کا خرچہ, پھر اس کے بچے ہو گئے اس کا خرچہ, بھائی 1 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. تو ایسے کمبختوں کا 1 ارب میں بھی گزارا نہیں ہوتا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 4-4 لاکھ روپے کما رہے ہیں, نکاح نہیں کرتے کہ یار مفتی صاحب 4 لاکھ میں کیسی باتیں کر رہے ہو, شادی کی باتیں کر رہے ہو 4 لاکھ. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ بچہ کچھ بھی نہیں کما رہا, ابا نے کہا کوئی بات نہیں یار پڑھائی میں دل لگا, وہ بہو میری بھی تو بیٹی ہوگی نا, وہ بہو میری بھی بیٹی ہوگی تو کوئی بات نہیں. پھر ایسی بہویں سسر کو ابا بھی سمجھتی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے میاں کو بھی ہمارے سسر کھلا رہے ہیں. اب ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے تھے, ان کا نام آ گیا نا تو ان کا واقعہ یاد آ گیا کہ پہلے زمانے میں بہویں سسر کو باپ کا احترام دیتی تھیں کیونکہ سسر بھی ان پہ خرچ کرتا تھا. اب عورت کو پتہ ہوتا ہے میرے ابا نے ساری زندگی مجھے کھلایا اور میرا سسر میرے شوہر پہ ایک شادی بھی کرنے کے لیے ایگری نہیں تھا, بلکہ تنخواہ میں بھی ابا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پوری لا کے مجھے دو, شادی کر لی تو آدھی بیگم کے پاس چلی جائے گی, وہ تو روک رہے ہیں. تو آپ ابا بن کے دکھا نہیں رہے اور چاہ رہے ہیں کہ بہویں آپ کے ساتھ ابا جیسا سلوک کریں. تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں, یہ نہیں ہوتا. میں نے بڑی خاندانی بات کی ہے یار. ٹیوشن دلانے کا یہ کیا کمیشن کیسے طے کرے, اگر پہلے سے اندازہ ہو کہ یہ ٹیوشن 10 سے 12 ہزار کی ہے تو یہ طے کیا جا سکتا ہے, جو بھی فائنل اس کا 50% ہوگا. بھائی طے کر لیں سیدھا سیدھا, کیونکہ پتہ نہیں کتنی فیس ہو تو اجرت مجہول رکھنا ٹھیک نہیں ہے. آپ یوں کر لیں کہ بھائی 10,000 سے لے کے 20,000 تک اگر فیس ہوئی تو جتنی ہوگی اس کی آدھی میں لوں گا. کہیں نہ کہیں اس کو باؤنڈ کریں کہ 10 سے کم ہوئی تو میں 5 تو پھر بھی لوں گا, اور 20 سے زیادہ ہوئی تو بھی 10 سے زیادہ نہیں لوں گا میں. تو اس طرح کے کوئی جو ہے نا اس کو باؤنڈ کریں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, تو اس طرح سے کمیشن لینا جائز ہے. جلی بہت لمبا سوال ہے اور رائٹنگ بھی وہ لکھا ہوا بھی رومن میں, اردو کو اردو میں لکھا کرو میرے بھائی. اگر بیٹا 4 جون 2023 کو پیدا ہوا ہے تو عقیقہ کس دن ہوگا, عقیقے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ عقیقہ 4 جون کو خود ہی کیلکولیٹ کر لو نا, یہ میرے لائیوے ہوتے ہو. 5 6 7 8 9 10 11 جون کو 7واں دن ہو جائے گا. 11 جون کو عقیقہ کر دو. سنت طریقہ یہ کہ 2 دمبے کاٹ دو, 2 بکرے کاٹ دو, یا ایک گائے میں حصے لے لو 2, تو 2 حصے لے لو. ایک لڑکے, ابھی بقرعید آ رہی ہے نا, تو بقرعید کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے. ایک قربانی کا ڈال لو, ایک عقیقے کا ڈال لو. تو 7ویں دن کوئی ضروری نہیں ہے, ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, تبلیغ میں جو جہاد کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم؟ جہاد کے ساتھ جو تبلیغ کے فضائل میں فرما دیں. بھائی تبلیغ میں جو جہاد کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بالکل وہی ثواب ملے گا جو میدان جہاد میں ہے. مقصد یہ کہ جو مجاہد کا مقصد تو دین کی تبلیغ ہے نا, تو اللہ کے راستے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جو بھی دین کے راستے میں نکلتا ہے. باقی جہاد کی فضیلت جہادی کی ہے. والد صاحب کے انتقال کو 13 سالوں کے والدہ وراثت تقسیم نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں کہ بہن اور بھائی کی جب شادی باقی ہے, ان کی شادی ہو جائے تو پھر کروں گی, جبکہ ان کے اس فیصلے سے باقی 5 بہنیں جو شادی شدہ ہیں ان کی مسائل بڑھ رہے ہیں. غلط کر رہے ہیں. اس بارے میں ماں کی اطاعت لازم نہیں ہے, کیونکہ وراثت جلدی تقسیم کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو جہاں اللہ نے کوئی حکم کی ترغیب دی ہو تو وہاں پھر ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں رہتی. اس پہ بڑا ظلم ہوتا ہے, ماؤں کی وجہ سے بہت ظلم ہو جاتا ہے. اور اتنے دیر سے جا کے وراثت تقسیم ہوتی ہے. جو جوانی, جو پیسہ کھانے کی عمر تھی, لوگ پھر اس سے بادام خرید رہے ہوتے ہیں اس عمر میں جب دانت ہی نہیں بچے ہوتے بادام کھانے کے لیے منہ میں, تو فائدہ نہیں ہے نا. تو اس لیے ماؤں کو اس میں رکاوٹ ڈالنا جائز نہیں, اور ماں رکاوٹ ڈال رہی ہو پھر بھی آپ کر دیں تقسیم. حضرت انکار اور انکار جادو کا شبہ ہونے لگتا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے جناب کامران؟ جیسے بوتل والا جن, اینک والا جن, مجھے آپ کا بیان کافی تردد میں ڈال دیا. کیا کہہ رہے ہیں یار؟ اور انکار جادو کا شبہ ہونے لگتا ہے. نہیں, میں نہ جن کا منکر ہوں نہ جادو کا منکر ہوں. کروڑوں میں کسی ایک کو جادو ہو سکتا ہے اور اس کا علاج وہی ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دو, اور وہ بھی اس پہ ہوتا ہے. نبی پہ جو جادو ہوا بار بار بتا چکا ہوں تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں, یہ حکمت تھی. ورنہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو, حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ تو نبی کو بشریت میں کامل ثابت کرنے کے لیے اللہ نے آپ پہ جادو, وہ بھی بہت تھوڑا سا اثر ہوا تاکہ یہودی جو الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ جادوگر ہیں, اس الزام سے بری ہو جائیں. ورنہ آسان نہیں ہے یہ. دیکھو ہزاروں جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. فرعون نے کہا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا, تم مسلمان. وہ کہتے ہیں ہم جادو کریں گے تیرے اوپر. ٹھیک ہے نا, ایسے تھوڑی اندھی لگی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں کر سکے فرعون کا. وہ
وراثت کے حوالے سے عام شرعیت کے مطابق وراثت کا مسئلہ یہاں جمع کرا دیں، یہاں دارالفتہ میں جمع کرا دیں، ریٹرن میں جواب لکھتے ہیں ہم اس کا. کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے نا بار بار. اب 1.5 کروڑ روپے میں ابا کا حصہ 12.5%، یہاں کالو کا لیٹر نکال کے میں پورا تقسیم کرنا شروع کر دوں تو اور بھی ہمیں زمانے میں، تو اس کا ایک پروسیس ہے کہ وہاں جمع کرا دیں، ریٹرن میں جواب دے دیں گے. آج کے درس میں عامل حضرات کی شرارتوں کا ذکر تھا. ہمیں بچپن سے یہ سننے کو ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. حضرت عائشہ والی، لبید بن عاصم والی جادو کے ہونے کی حدیث لیتے ہیں. لبید بن عاصم والی. سوال یہ ہے کہ اگر ہم جادو کا انکار کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا ہمارے اوپر، تو کیا ہمارے ایمان پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی فرق پڑتا ہے. جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے، سمجھتے ہو؟ اچھا، عاملین کی دکانداری اسی پہ چلتی ہے، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں وہ دکانداری چلا رہے ہیں اس پہ. تو فی نفسی ممکن ہے لیکن آسان نہیں ہے. اور جادو کی قسمیں میرا پورا ایک بیان ہے کہ جادو کسے کہتے ہیں، اس کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں، وہ بیان آپ سن لیں، آپ خود ایکسپرٹ ہو جائیں گے اس میں. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی ظفر علی صاحب مرحوم کی رائے جادو کے نہ ہونے پر تھی. یہ جمہور سے ہٹ کے رائے تھی، لیکن مجھے نہیں پتا ان کی رائے تھی یا نہیں تھی. اگر یہ تھی تو جمہور سے ہٹ کر ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری جیسے آدمی بھی جادو کا انکار کریں. اصل میں جادو کا انکار جن لوگوں نے، جو علماء میں جنہوں نے کیا، انہوں نے جادو کا انکار نہیں کیا، انہوں نے اس کا انکار کیا کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہو سکتی. کیونکہ بعض حضرات اس کے قائل ہیں، حضرت مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل تھے کہ جادو سے حقیقت چینج ہو سکتی ہے. لیکن دلائل کی دنیا میں یہ موقف زیادہ قوی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہو سکتی. میرا بھی یہی موقف ہے، میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے بھی ہیں، تو تجزیہ بھی ہے کہ اس میں یہی ہے کہ بہت واضح قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو اس بارے میں کچھ احادیث ہیں تو قرآن کے مقابلے میں وہ واجب التاویل ہیں. تو جادو سے حقیقت، اتنا بڑا جادو قرآن کہہ رہا ہے کہ وجاؤ بسحر عظیم. موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے نا، بہت بڑا جادو لائے تھے، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے وہ لاٹھیوں کو سانپ بنایا نہیں تھا. یخیل الیہم، لوگوں کو لگا کہ سانپ بن گئی ہیں. تو علامہ ابو بکر جساس نے بڑی زبردست بات لکھی کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو، وہ بھی صرف دیکھنے کے شعبدہ تھا، وہ حقیقت میں کچھ نہیں تھا. لیکن ادھر موسیٰ نے لاٹھی پھینکی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے حقیقت میں سانپ بنی ہے. تبھی تو جادوگر سردے میں گر گئے کہ جو کام ہم سارے مل کے آج تک نہیں کر سکے، ہم تو صرف نظر کا دھوکہ دیتے ہیں. موسیٰ نے تو لاٹھی کو سانپ بنا دیا. بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جادو اور معجزے میں اسی سے تو فرق ہوتا ہے کہ جادو شعبدہ ہوتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے. مٹکے نظر آ رہے ہیں، دھڑام سے ٹوٹ رہے ہیں، پتلے نکل رہے ہیں، سوئیاں نکل رہی ہیں، اندر پیچھے کہانی کچھ بھی نہیں ہوتی. اور یہ جو قرآن میں آتا نا میاں بیوی میں جادو کے زور سے وہ کیا کرتے تھے، جدائی ڈلوا دیا کرتے تھے، تو عین ممکن ہے شعبدے کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلا دیتے ہوں. بھائی ہاتھ کی صفائیوں سے، شعبدے سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے نہیں، شوہر کو نظر آ گئی تو اس سے وہ بیوی سے بدگمان ہو گیا. ایک چیز ہے نہیں، عورت کو نظر آ گئی اور وہ شوہر سے کیا ہو گئی، بدگمان. تو غلط فہمیاں پھیلا دی انہوں نے. تو شعبدے ہوتے ہیں، وہ میجک جس کو کہتے ہیں، آج گورے بھی کرتے ہیں یہ شعبدے. دیکھا نہیں آپ نے، ٹانگیں کٹ کے دھڑ ادھر سر ادھر، یہ شعبدے ہوتے ہیں لوگوں کم بختوں کے پاس. رہنے دو یار، تم ایسے ہی ٹھیک ہو. بھائی ہمارے اندر جتنی پاور تھی نا ہم نے سمجھا دیا ہے. لیکن مجھے پتا ہے جب بھر کے میں کوئی مسئلہ ہوگا نا، آپ لوگوں نے جانا کس کے پاس ہے؟ حضرت جی نے ہمیں بتایا کہ کنفرم کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. تو جاؤ زندگیاں برباد کرو، تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے. تم انسان کے بچے، آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، نہیں بنو گے. چلو بھائی بہت ہو گیا، سننے دیں. کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں پڑھ لیں یار، کوئی حرج نہیں. جی ہاں، بھائی بلا وجہ اکاؤنٹ نہ کھولیں، کھولنا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں. کیوں کھول رہے ہیں ڈبل اکاؤنٹ؟ کوئی ضرورت ہے تو کھولیں، نہیں تو نہیں. ہاں تو مجبوری میں کھول سکتے ہیں. اسلامک بینک میں کھولو نا میرے بھائی، اب تو اسلامک بینک آ گئے، تو اب کیوں سودی بینکوں میں کھول رہے ہو اکاؤنٹ؟ کیا بول رہا ہے بھائی؟ فصل کی پیداوار، جب بھی فصل پیدا ہو، اللہ میاں قرآن میں کہتے ہیں آتو حقہ یوم حصادی، جب بھی کٹائی ہوگی اللہ کا حق اس میں سے نکالو. تو اگر زیادہ تر سال میں زمین بارش سے سیراب ہوتی ہے، ٹیوب ویل کا پانی نہیں ہے، تو پھر اس میں 10واں حصہ. اور اگر ٹیوب ویل سے سیراب کرتے ہو تو پھر 20واں حصہ، 5%.
ہوئے 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 کہہ رہے ہیں ایک آدمی نے 2 بہنوں کے ساتھ شادی کی ہے. کمبخت کہہ رہے ہیں نا آپ اس کو, کمبخت کا لفظ ہلکا ہے. جب پہلی شادی کی تو وہ نکاح ہو گیا, جب اس کی بہن سے شادی کی تو وہ ہوا ہی نہیں نکاح, وہ کلعدم ہے. جب ایک آدمی کسی خاتون سے شادی کرتا ہے تو پھر جب اس کی بہن سے کرے گا تو وہ چونکہ نکاح کا محل نہیں ہے نا, تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ غلط ہے, بے غیرت ہے نا وہ, خود بے غیرت بھی کہہ رہے ہیں, پھر مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں مجھ سے. کہہ رہے ہیں ایک آدمی اپنی بیوی سے کتنا ٹائم دور رہ سکتا ہے, رہ کے دیں گے پتہ چل جائے گا. آج کل تو 2 گھنٹے نہیں رہ سکتا, فون آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہاں رہ گئے. بھائی یہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات پر ہے. ویسے تو ایک نارملی اصول شریعت کا ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے, لیکن یہ پرانے زمانے میں تھے 4 مہینے, جب کوئی بے حیائی نہیں تھی, کوئی بد نظری کے موقع نہیں تھے. اب تو ایک ہفتے میں فیس بک پہ ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں, وہ تو گناہ کی طرف جائیں گے. اب تو میں کہتا ہوں جہاں جاؤ بیگم پھلترو کی طرح ساتھ میں چپکی بھی ہو. فیس بک بھی دیکھو تو بیگم کے ساتھ دیکھو, وہ خود ہی نہیں دیکھنے دے گی آپ کو ادھر ادھر. حقیقت بتا رہا ہوں, موبائل پہ بیٹھو بیگم کے ساتھ, اس سے بیگم سے تعلقات بھی اچھے ہوں گے. کوئی پروگرام, جائز پروگرام دیکھ رہے ہو تو بیگم کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو نا, محبت بھی بڑھے گی. اکیلے کمرے میں بند کر کے کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ غلط ہے یار, یہ غلط ہے. اور بیگم کو دیوروں کے حوالے کر دینا صحیح نہیں ہے. یہ جوان دیور ہوتے ہیں ان کے پاس چھوڑ کے 6 سال کے لیے چلے جاتے ہیں. تصویر حرام ہے بھائی, جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے, وہ پرنٹڈ تصویر کو لوگوں نے بہت اس میں جو ہے نا بے احتیاطی شروع کر دی ہے. جب تک ضرورت نہ ہو بھائی کسی ٹرسٹ کا نام لے کے نہ پوچھا کریں کہ فلاں صحیح ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نام لے کے نہ پوچھیں کسی. نہیں, اگر بوڑھی عورت ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے, نہیں جا سکتی. جوان عورت گروپ میں نہیں جا سکتی محرم کے بغیر. میں آپ کو بتاؤں آج کل یہ جو جوان لڑکیوں کو گروپ میں بھیج دیتے ہیں 30 دن 20 دن 40 دن, اتنا بڑا فتنہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں مبارک سفر ہے. دیکھو مرد اور عورت جب بھی ہوں گے نا تو سفر مبارک ہو یا منحوس ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی نے مسجد نبوی میں عورتوں کی صف پیچھے بنوائی ہے, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اندھیرے میں ہم نکلتے تھے فجر میں, ہمیں لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے, حالانکہ وہ نبی کے پیچھے. پر مرد اور عورت کو حج اور عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اور پھر 20 دن 30 دن گروپ میں اکٹھے رہتے ہیں. حاجی بھی بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی عورتوں کو دیکھ نہ بھی دیکھے تو نظر پڑتی ہے. آج کل حج میں ٹریول ایجنسیوں کے ہاں پردہ بالکل ختم ہو گیا ہے. حج تو ایک اللہ کا خوف تو رہا نہیں نا. ہم نے بھی حج کی الحمدللہ, تو پردے دھجیاں اڑا دی ہیں خواتین نے حج میں. ماڈرن فیملیوں کی خواتین جا رہی ہیں, میک اپ بھی اسی طرح, لپسٹک پاؤڈر بھی اسی طرح, مردوں کے سامنے بیٹھی ہوئی بھی ہیں. ان کا حج بھی ہو رہا ہے اور ان کے تقوی پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اتنی وہاں پر حالات بد نظری کے ہوتے ہیں کہ وہاں پر فتنہ اور زیادہ ہے. کیونکہ کئی دن یہ تو موقع آپ کو کسی تفریح میں بھی نہیں ایسا آتا کہ کسی غیر عورت کے ساتھ آپ 20 دن کے ٹور, یہ تو کالج یونیورسٹیوں میں ایسا نہیں ہو رہا. اب ایک کالج یونیورسٹیوں میں بھی لڑکیوں کے ساتھ جو جاتے ہیں نا ٹرپ پہ, وہ بھی 2 دن 3 دن 1 دن اس طرح ہوتا ہے. حج میں 18 دن 20 دن ساتھ رہتے ہیں. وہاں ٹھرکیوں کو بڑے موقع ملتے ہیں, لڑکیوں کو پٹانے کے بھی اور لڑکیوں کے لیے پٹنے کے موقع بھی ملتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ وہاں بھی لڑکے ہوتے ہیں, وہیں سیٹنگ بہت کچھ ہوتا ہے. میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ آپ حاجانوں پر بدگمانیاں شروع کر دیں, لیکن شریعت کا مزاج ہے بھائی, مرد اور عورت جہاں جمع ہوں گے وہاں کیا ہوگا؟ فتنہ. اور اب ٹریول ایجنسیوں میں پردے کا رواج بالکل ختم. اب تو ختم پردہ وردہ, وہ بس حج ایک بزنس بن گیا ہے. پہلے زمانے میں حاجی لوگ جاتے تھے کہ جی نظر حفاظت, اور انٹی نے بھی جناب پورا پردہ کیا ہوا ہے کہ جی وہ بہت احتیاط کے ساتھ اللہ کے راستے میں. اب تو ایک انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی چیز بن چکی ہے. میں نے بتایا تھا نا میں عمرے پہ گیا تو میرے ساتھ والا جو روم تھا اس میں اتنے کہہ کے لڑکے لڑکیوں کے کہہ کے بھپتیاں کس رہے ہیں, کہہ کے بازیاں, جوان لڑکے لڑکیاں. باہر نکلا تو آدھے باہر بیٹھے ہوئے آدھے اندر بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا یار یہ سارے بہن بھائی اکٹھے کیسے آ گئے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کزنیں ہیں. میں نے کہا یار تم عمرے کے سفر پہ اپنی جوان کزنوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے اور گپے مار رہے ہو, سامنے بیت اللہ ہے. نہ آتے عمرہ کرنے کے لیے, ان سے پردہ کر لیتے, یہ زیادہ ثواب تھا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو کہتے ہیں ہم تو ہر سال آتے ہیں. تو کیا سیکھ کے جا رہے ہو بھائی, ہر سال آ رہے ہو آپ؟
تو مجھے بتاؤ جب بند کمرے میں کزنیں بیٹھی ہوئی ہیں, جوان ہا ہا ہو ہی ہو رہا ہے, تو یہ کیا, یہ عمرہ ہو گیا, یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو گیا نا. تو میری تو نیند کا بیڑا غرق ہو گیا تھا ان کے کہکوں کی وجہ سے. تو مجھے تو نیند کی فکر نہیں تھی, مجھے یہ تھا کہ یار آپ تھوڑا سا خیال کرو بھائی, کم از کم حج کے سفر میں تو اتنا کر لیا جائے نا کہ یہ لڑکیاں الگ ہو جائیں, مرد کیا ہو جائیں, الگ ہو جائیں, اتنا تو کر لو نا کم از کم. کھانے پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے سامنے, گپیں ہو رہی ہیں. تو یہ ماحول اب حج پہ عمرے پہ بنتا جا رہا ہے. اب یہ بھی ایک طرح کا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ ایک وہ انٹرٹینمنٹ بنتا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ ہم آپ کو حج عمرے سے نہیں روک رہے, حج عمرہ تو بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اس کو انہی آداب کے ساتھ کرو میرے بھائی, جو آداب اللہ رسول. عبادت کے اسٹائل میں اچھی لگتی ہے. کم از کم جو خواتین پردہ نہیں بھی کرتی وہاں تو کریں نا, جا کے مردوں کے سامنے مت آئیں. اور چہرہ جوان عورت چھپائے, احرام میں بھی عورت چہرے پہ پردہ ڈالے. کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے کہ احرام میں عورت چہرہ نہیں چھپائے گی, چہرے پہ بس کپڑا نہیں لگنا چاہیے. احرام میں عورت پر یہ لازم ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے. تو صحابیات کپڑا نہیں لگاتی لیکن پردہ کرتی تھی وہ آڑ لے کے. آپ سوچ سکتے ہو کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے دوران غیر مردوں کے سامنے آئی ہوں گی, چہرہ دیکھا ہوگا انہوں نے, حالانکہ چہرے پہ کپڑا نہیں لگا, لیکن وہ کہتی ہیں جب بھی کوئی غیر مرد آتا تھا ہم کپڑا آگے کر دیتے تھے, پردہ کرتی تھی وہ. تو آج کل شیڈ آ رہے ہیں تو وہ خواتین اس پہ ڈال لیتی ہیں. تو جو بے پردہ خواتین بھی ہیں میں تو ان سے بھی کہتا ہوں جب حج کرنے جاؤ تو بھائی آپ شیڈ لو, آگے پردہ کرو, شاید اسی بہانے آپ کو پردے کی توفیق مل جائے. اور جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ چہرے کے پردے سے مستثنا ہیں, ٹھیک ہے, جو ایجڈ خواتین ہیں وہ چہرہ نہ ڈھانپیں, ان کے لیے گنجائش ہے, لیکن جوان عورت تو کریں نا. اور پھر بھی نہیں ہو رہا تو کم از کم کھانے کی ٹیبل پہ یا کہیں رہائش میں بالکل غیر مردوں سے کیا رہیں, الگ رہیں. تو جو ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بعض کنوارے لڑکے حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ایسی ایسی انٹیاں وہاں جا کے دیکھ لی ہوتی ہیں, وہ دماغ ان کا گھوم رہا ہوتا ہے, وہ بدنظری کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں آگے بتا رہے ہوتے ہیں حج میں کہ یار ہمارا تو یہاں بیڑا غرق ہو گیا, یعنی ہمیں وہ ہمارے ڈیزائر جو وہاں کنٹرول میں تھے یہاں کے کنٹرول سے باہر ہو گئے. لڑکے ہمیں خود بتا رہے ہوتے ہیں وہاں حج عمرے کے دوران بتا رہے ہوتے ہیں. ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہتا ہے میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں یہاں کے, وہ بیچارہ گاؤں کا تھا, اس نے کبھی اس طرح کی انٹیاں دیکھی نہیں تھیں. وہ آیا, اس کی تو آنکھیں کھل گئیں, ابے بھائی کیا انٹرٹینمنٹ کا ماحول ہے. میں نے کہا انسان کا بچہ بن جا. کہہ رہے میں تو کوشش کر رہا ہوں بننے کی لیکن مجھ سے نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی. میں نے کہا برباد ہو جائے گا حج عمرہ یہاں پہ. تو اس کا بھی قصور ہے, لیکن ان عورتوں کا بھی تو قصور ہے نا جو یہ موقع دے رہی ہیں. تو حج کو حج بناؤ میرے بھائی, اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ بنائیں, اس کو وقار کے ساتھ ہو. الحمدللہ میجورٹی بدنظری نہیں کرتی, لوگ بیت اللہ کا خیال کرتے ہیں. میجورٹی الحمدللہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی عورتوں میں جھانک تانک کرے. میجورٹی عورتوں میں بھی اچھی ہے, مردوں میں بھی اچھی ہے, لیکن شیطان میرے بھائی وہ اچھے برے کو نہیں دیکھتا. وہ جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوئے شیطان ورغلانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. کسی نے بڑی زبردست بات کہی ہے نا کہ رابعہ بصریہ ہو اور حسن بصری ہوں, یہ دونوں بڑے بزرگ تھے, اور بیت اللہ کے اندر ہوں, تو جب یہ دونوں بھی اکٹھے ہوں گے نا تو بیت اللہ کے اندر بھی ان کو بھی فتنے کا اندیشہ ہے. کیونکہ انسان بزرگ بننے کے بعد آدمی آدمی ہی رہتا ہے, وہ کوئی اور مخلوق نہیں بن جاتا, اور عورت عورت ہی رہتی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. ہمارے حضرت نے تو بعض عورتوں پہ پابندی لگائی بیانات سننے پر. ایک خاتون ہمارے حضرت کے دور میں کسی مولانا کے بیان سنتے سنتے ان پہ لٹو ہو گئیں. ان کی آواز بڑی خوبصورت, بڑے خطیب تھے پنجاب کے. اس وقت ویڈیو بیان کا زیادہ رواج نہیں تھا, آواز بڑی خوبصورت تھی, وہ لٹو ہو گئیں. پہلے اصلاح کی نیت سے بیان سنے, پھر آواز پہ لٹو ہو گئیں. لیکن نیک خاتون تھی, ہمارے حضرت کو لکھ کے دیا کہ حضرت میرے تو ان کا بیان سنے بغیر مجھے نیند ہی نہیں آتی. حضرت فرمایا یہ کیس کچھ اور ہے. یہ کیس کیا ہے؟ کچھ اور ہے. حضرت فرمایا آپ پابندی ہے, ان کے بیان نہ سنا کرو. آپ اس سے چھوٹ ہی نہیں رہے تھے وہ بیان, پھر بہرحال چھوڑ دیے. تو اب دیکھو وہ سن تو دین کی نیت سے رہی تھی, لیکن ہے تو آدمی نا, اور ادھر کیا ہے, عورت ہے. تو آواز اچھی سے ہوتے ہوتے آواز ہی پہ کیا ہو گئی, لٹو. شادی شدہ میاں تھوڑے اگر اس زمانے میں ایسے لنک ہوتے اور تعلقات ہوتے, فون کر دیتی. وہ تو مولانا صاحب اچھے تھے, بعض دفعہ 2 نمبر آدمی بھی ہوتے ہیں, فون کر دیتی تو وہ تھوڑا اور خوبصورت آواز میں ان کو نصیحت کرتے. یہ ہوتا ہے جس کی طبیعت میں فساد ہوتا ہے نا, جب کوئی خاتون اسے فون کرتی ہیں کہ ایکچولی یہ ہو گیا, تو وہ بڑے آرام سے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ عشق ہے, بہت غلط ہے, لیکن ایسے تمیز سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ عشق ختم ہونے کے بجائے بھڑک رہا ہوتا ہے. یہ اس بندے کے فسادی ہونے کی علامت سمجھتے ہو. اس کو چاہیے بھائی تو فون اٹھا اور اس کو سمجھا, برابر چلو بابا یہاں سے دوبارہ فون نہیں کرنا.
تو وہ سمجھا رہا ہوتا ہے. اس طرح آنٹی کے دل میں اگر چور ہوگا تو وہ بھی سمجھا رہی ہوتی ہیں دیکھیں آپ مجھے فون نہ کیا کریں. ٹھیک ہے نا. یہ مرد نامحرم سے بات کرتا ہوا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. وہ گھنٹہ سمجھائے گی اس کو, تو دونوں کے دل میں کیا ہے, 1 گھنٹے تک سمجھاتی رہے گی, اور سمجھانے میں ایک دن گھر سے شارٹ. تو یہ بڑے واقعات ہوتے ہیں. تو مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے بھائی, سمجھتے ہو جی. ساری زندگی عورت کو محرم نہ ملے تو ثواب مل جائے گا نیت کا, نہ جائے اللہ نیت کا ثواب دے دے گا حج. ہاں جب بوڑھی 60 سال سے اوپر کی ہے تو پھر گروپ میں جا سکتی ہے. ماں باپ شادی نہیں کر رہے, آپ شادی کر کے بتا دو اور خود ماں باپ بن جاؤ. بچے ہو جائیں گے تو خود ماں باپ بن جاؤ گے. ہاں تبلیغ میں جاتے ہیں میاں بیوی. ہاں نہیں بیوی کو تبلیغ میں لے کے جاؤ یار. نہیں, خواتین کو اس زمانے میں لے جانا ضروری ہے, گھروں میں دین نہیں ہے. تبلیغ میں تو لازمی ہے, میں کہتا ہوں عورت کو لے کے جاؤ ورنہ وہ دین نہیں آئے گا گھروں کے اندر. سمجھتے ہو, وہاں اور تبلیغ میں بہت سخت پردہ ہوتا ہے. تبلیغ میں پردے کا تو ماحول ایسا ہوتا ہے, وہاں سے تو سیکھتی ہیں پردہ خواتین. جو تبلیغ میں خواتین وقت لگاتی ہیں گھروں میں بھی ان کے معاملات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. تو تبلیغ میں تو خواتین کو لازمی وقت لگانا چاہیے. اور میں کہتا ہوں شادی ہوتے ہی بیگم کو عمرہ کراؤ, حج کراؤ اور تبلیغ میں لے جاؤ, کیونکہ جب بعد میں بچے ہو جاتے ہیں پھر تبلیغ والے نہیں آنے دیتے وہ. تو بچے ہونے سے پہلے ہی تبلیغ میں وقت لگوا لو, اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا معمول ٹھیک ہو جاتا ہے, گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ایک دفعہ بچوں کی, پھر میرے بیان بھی سن رہے ہو تو پھر وہ بچوں کی اسپیڈ پھر گئے, پھر تبلیغ میں نہیں جا سکتے. ہاں تو جانا چاہیے سال کے لیے جماعت کا. بغیر کیا, بیوی کو چھوڑ کے سال کے لیے, اگر بیوی بالکل ینگ ہے, جوان ہے, اور اس کا کوئی انتظام نہیں ہے, پیچھے جوان دیوروں میں چھوڑ کے جا رہے ہو, یہ تو ٹھیک نہیں ہے بھائی. اس زمانے میں یہ چیز فتنوں کا ذریعہ ہے, سمجھتے ہو, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. نہیں, کلمے میں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, پھر بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. کلمہ جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دیں جیسا ہے وہ. چلو بھائی, اب جیسے مؤذن اذان میں کہے لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم کہیں گے بھائی اذان جو ہے اس کو اتنا ہی رہنے دیا جائے. بھائی استطاعت نہیں ہے تو قربانی نہ کریں. قربانی تو صاحب استطاعت پر ہے, جس میں استطاعت نہیں ہے وہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اگر قرض ادا کرنے کی مکمل طاقت ہے تو پھر کر لیں قرض لے کے, لیکن قرض لے کے لوگ پی جاتے ہیں بھائی, کون دیتا ہے واپس. چلو میرے بھائی, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, 2 رکعت کے قائم مقام ہے. ہاں گروی رکھا ہے تو اہلیہ کا نا. یہاں مولانا شاگرد ہیں, ادھر آپ سوال جمع کرا دیں, ٹھیک ہے. اور میرے بھائی, علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ تو مولا تو دوست کو کہتے ہیں. حضرت ابو بکر بھی مولا ہیں ہمارے, حضرت عمر بھی ہمارے مولا ہیں, حضرت علی بھی ہمارے مولا ہیں, مولانا بھی ہمارے مولا ہیں. مولانا کا مطلب ہمارے مولا. جو مسجد کے امام ہیں ان کو مولانا کہتے ہیں نا, مولا نا, صحیح ہے نا. مولا کا مطلب مولا, نا کا مطلب نا. عورت کی جی بھائی مولا دوست کو بولتے ہیں. حضرت علی کو دوست کے معنی میں کہا ہے کہ ولی ہیں, دوست ہیں. ابے نہیں ہوتا, کسی کے ابا سے تم جا کے بات کرو گے چماٹ ماریں گے تمہیں کھینچ کے, اس میں خود دم ہے نہیں. قرضہ جس کو دیا ہے اگر واپس ملنے کی امید ہے تو آپ کے ہی پیسے ہیں, اس پہ زکوٰۃ قربانی سب واجب ہے. اگر ملنے کی امید نہیں, ہاں تو وہ جو اصل میں قرضہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا تو آپ کو ہر وقت حق ہے کہ آپ واپس مانگ لیں, چاہے 20 سال کے لیے دیا ہو آپ نے, آپ کا یہ رائٹ ہے, لے لیں. تو آپ ہی کے پیسے ہیں, زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی اور قربانی بھی کرنی پڑے گی اس پہ, کیونکہ قرضے میں تعجیل باطل ہے. تعجیل کا مطلب آپ نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے دے رہا ہوں, 1 سال سے پہلے نہیں لوں گا, تو شریعت کہتی ہے اگلے دن بھی لے سکتے ہو. یہ بس ایک اخلاقی وعدہ ہے, اس کی کوئی شرعی پابندی لازم نہیں ہے. دے گا تو 1 سال کے بعد بھی نہیں وہ. ٹھیک ہے نا. ہمارے فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں جو قرضہ دے بیوقوف جو لے کے واپس کرتے اس سے بڑا بیوقوف.